إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے کمال ایمان. محترم حضرات، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہم سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اور اسی کی رضا کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رضا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے. جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے سکون، اطمینان، دل کی ٹھنڈک اور روح کو تازگی عطا فرماتا ہے، امن و سکون کی زندگی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. اسی لیے ایک سچا مومن اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں. ہر وہ کام جب وہ چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، دوستی ہو، تمام چیزوں میں اپنے رب کی رضا دیکھتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ کام ان کاموں میں سے ہے جس کا رب نے حکم دیا اور اس کام سے اللہ خوش ہوگا. اگر نہیں تو وہیں سے واپس پلٹتا ہے. یعنی ہر کام میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب کی رضا مقصد ہوتا ہے. کسی سے دوستی کرتا ہے محض اس وجہ سے کہ رب مجھ سے خوش ہو جائے، رب ہم سے خوش ہو جائے. دنیا اس کا مقصد نہیں ہوتا. ہر کام میں وہ رب کی رضا دیکھتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کام سے اللہ خوش ہوگا تو وہ کام کرتا ہے، ورنہ پھر نہیں کرتا. اور یہی صحابہ اکرام کا معمول تھا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے، یعنی نیکی کی کمال تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کیا ہی بہترین مثال قائم کی. صرف ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ
کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں سب سے بڑے مالدار تھے، اور ان کا ایک باغ تھا، انہیں بہت زیادہ پسند تھا، وہ باغ محبوب ترین باغ تھا جو مسجد کے سامنے واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والا عمدہ پانی نوش کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، یعنی نیکی کی کمال تک نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ تو میرا سب سے محبوب مال باغ ہے، سو میں نے یہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے اور اسے اللہ کے پاس ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے اس کا اجر کا طلب کرنے والا ہوں، اب آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذالک مال رابح، بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش سودا ہے، بڑا نفع بخش مال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا سب سے محبوب مال کہاں تقسیم کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا محبوب ترین مال اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو صحابہ کا یہ جو عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے لن تنالوا البر، اور صحابہ کا جو عمل ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاؤں تو ان چیزوں کو خرچ کرے، اپنی خواہشات کو قربان کرے، اپنی جو نفسانی خواہشات ہے۔ جانتے ہیں ایمان کا کمال کیا ہے؟ ایمان کا کمال کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ ہے کہ بندہ ہر کام میں اللہ کی رضا، مطلب اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، ہر کام میں جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کو مقدم رکھے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا تو ایسا کرتے ہیں کیا کہ چلو شریعت کے مطابق ہم اپنے بچے لڑکے کی یا لڑکیوں کی شادی کریں گے؟ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ لین دین ہو، شادی بیاہ ہو، دوستی ہو یا دنیا کے معاملات ہوں، جب ہم کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہیں، جبکہ ایک مومن، ایک سچا مومن اپنے تمام معاملات میں کیا کرتا ہے؟ رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے کہ رب جیسا چاہتا ہے، جس چیز کو رب پسند کرتا ہے میں وہ کام کروں گا اور اس کام سے بچوں گا جس سے رب ناراض ہوتا ہے، جس کو رب پسند نہیں کرتا۔ تو ایمان کا کمال یہ ہے، کمال ایمان یہ ہے کہ بندہ ہر اپنے تمام معاملات میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور رب کی رضا کی جستجو میں اپنی پسند، اپنی خواہش، اپنا انا اور حتیٰ کہ اپنا فائدہ بھی قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا سے گزرے ہیں کہ اپنی تمام چیزیں قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اللہ کی رضا کی طلب میں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایمان کی کمال تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا پڑے گا کہ وہ چیزیں جو فرض ہے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، لیکن جو فرض نہیں ہے لیکن وہ کام اللہ پسند کرتا ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں، وہ کام کریں۔ یہ ایمان کی بہت مطلب بلندی درجہ رکھتا ہے، ایمان کا کمال کمال مقام، اونچا مقام رکھتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے جانتے ہیں خوشحالی میں شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور پریشانی اور مشقت میں، مصیبت میں اللہ صبر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمال ایمان ہے۔ ایمان کا کمال اونچا مقام رکھتا ہے کہ انسان
انسان کیا کرے جب کوئی خوشحالی ہو، اللہ تعالیٰ جب اسے خوشحال بنائے تو کیا کرے؟ وہ شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، یقیناً اس کے ہر معاملہ اس کے لیے خیر کا ہی ہوتا ہے، بھلائی کا ہی ہوتا ہے، ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز صرف مومن کے ساتھ خاص ہے کہ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، خوشحالی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے تنگی پہنچتی ہے، نقصان اور پریشانی میں وہ گرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں صرف مومن کو نصیب ہوتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ ان کے لیے خیر ہے، خیر کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر لوگوں پر دو ہی حالت ہوتی ہے، ایک خوشی کا، دوسرا غمی کا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازے تو وہ کیا کرے؟ نعمتوں سے جب نوازے تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، زبانی بھی اور عملی بھی۔ زبانی شکر کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازائے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر کسی کو نیند نہ آئے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو نیند اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت کا ہم فائدہ اٹھائیں نا، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، پانی پیتے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے زبانی۔ اس طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے زبانی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر ادا کرو۔ اعلیٰ داؤد یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس پر عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا کرتے تھے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک پھٹنے لگتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں عرض کرتی کہ اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، تو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ مطلب لمبی قیام کرتے تھے عملی طور پر۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے تو اس کا شکر کیسے ادا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے، اور پھر عملی طور پر اس کا شکر اس طریقے سے ادا کرے کہ اگر وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے زکوٰۃ ادا کرے، اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، اور اس مال سے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نا کہ اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، تو عملی طور پر لیکن اللہ کا شکر زبانی طور پر ادا کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کیا بخیل ہے۔ تو زبانی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ اگر کسی کو مصیبت اور پریشانی مبتلا کرے تو صبر کرے، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے ہمیں آزما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ کس سے؟ ڈر سے، بھوک سے، اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صبر کب کرنا ہے؟ آپ پر کوئی مصیبت آئی، مثال کے طور پر ایک کانٹا چبھا، اسی وقت پڑھنا ہے انا للہ، ہے کہ نہیں؟ آپ کو نیکی ملتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی انتقال ہوا، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ جزا فضا کرتے ہیں، بہت چیخ و پکار کرتے ہیں،
بعد میں لوگ اس کو تسلی دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، صبر کیجئے تب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو صبر نہیں کہتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں آپ کو پریشانی آئی فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر صبر کریں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر صبر کر لیں، اسے صبر کہتے ہیں، نہ کہ پہلے تو جزا فضا کر لیں اور بے صبری کا مظاہرہ کریں اور بعد میں پھر صبر کریں، اسے صبر نہیں کہتے میرے بھائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ مصیبتوں، اللہ تعالیٰ جب اپنے خاص بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی آزمائش کرتا ہے نعمتیں دے کر، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر جب وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور تکلیفوں دے کر اسے آزماتا ہے، مبتلا کرتا ہے پریشانیوں میں، تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں سعادت مندی کی علامتیں ہیں، اور یہ کمال ایمان کی علامت ہے میرے بھائی، کمال ایمان کی علامت ہے، کیونکہ آج کے دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کتنا جزا فضا کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو طاقت و قوت رکھتا ہے، سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، جھگڑا ہوا، وہ چاہتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو میں بدلہ لے سکتا ہوں، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ غصے کو پی لیتا ہے، مقابلہ نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ یہ بھی کمال ایمان کی علامت ہے کہ وہ طاقت، وہ قوت، سب کچھ موجود ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اس کو پچاڑ سکتا ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ بدلہ نہیں لیتا، لڑائی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کمال ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پینے والے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو عفو درگزر کر دے، معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو پچھاڑ دینا، ہم آج کل کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ہوا، ہم گاڑی چلاتے نا، اگلے والے سے تھوڑی مطلب ہو سکتا ہے کہ ٹکر لگایا یا مطلب تھوڑا سا ٹچ ہو گیا تو فوراً نکل کے اس پر کتنا زیادہ مطلب بوال کرتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں۔ ہمارا طاقت ہے، مار سکتے ہیں، لیکن مارنا، لڑائی کرنے بہادری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کسی کو پچھاڑ دینا یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری کیا ہے؟ غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ اور جانتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ غصہ آیا، اسے مقابلہ کر سکتا تھا، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی غصے کو پی جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس حور کو بھی چاہو تم اپنے لیے منتخب کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہمیں قیامت کے دن نصیب ہو تو ہمیں غصے کو پینا چاہیے۔ مقابلہ کرنا تو کوئی بھی کر لیتا ہے، لیکن اصل بہادری وہ ہے کہ کیا کرے؟ غصے کو پی لے، مقابلہ نہ کرے، معاف کر دے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طریقے سے حق پر رہتے ہوئے درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ جانتے ہیں آج کل جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں میں جھگڑا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جھگڑا، کچھ بھی ہوتا رہتا ہے آج کل، زمین جائیداد کو لے کر، مطلب اپنے کاروبار کو لے کر تو میں ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک حق پر ہوتا ہے اور دوسرا باطل پر ہوتا ہے، اور دونوں جھگڑتے ہیں۔ تو جب معاملہ اوپر تک پہنچ جائے کہ اگر میں حق پر ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن اگر میں اس سے مطلب کہوں کہ یہ میرا سامان ہے، میری زمین ہے، ارے یہ پیسہ میرا ہے، اگر میں کرنے جاؤں تو وہ میرا خون خرابہ تک نوبت آ جائے گی، فتنہ فساد ہوگا۔ تو حق پر رہتے ہوئے وہ کیا کرے؟ اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو حق پر ہے اس کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے تو جنت میں ایک محل کی خوشخبری دی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہے، اس کے باوجود بھی لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں ضامن ہوں جنت میں ایک محل کا، جنت کی ایک محل کا میں ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس طریقے سے ہم اور آپ سوچ لینا تو کتنے جھگڑے ختم ہو جائے۔ سالوں سال چل رہا ہے کیس مقدمہ،
تک معاملہ پہنچ گیا ہے، اور جانتے ہیں اس سے آگے کیا ہوتا ہے، خون خرابہ تک ہو جاتا ہے. ارے گلا کاٹ دیتا ہے پیسہ کے لیے، زمین جائیداد کے لیے. انسان جس زمین کے لیے لڑتا ہے، لڑتے لڑتے خود چلا گیا، اس زمین کا فائدہ کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے. تو اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں کہ حق پر رہتے ہوئے اس معاملے کو چھوڑ دیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، یہ سامان میرا ہے، لیکن میں صرف تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ یہ فضیلت اس کو ملے گی. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک مومن اور موحد بھائی جو پریشان حال ہے، تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو اس کا درد اپنے سینوں میں رکھنا اور حتی الامکان ان کی مدد کرنا، یہ کمال ایمان کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعض بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کے مانند ہے، یشد بعض بعضا، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی دیتا ہے. تو اس حدیث سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کی تائید اور تعاون کرے، ان کی مدد کرے، ان کو بیار و مددگار نہ چھوڑے. میرے بھائیو، اس حدیث کو مد نظر رکھیے اور ذرا ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کی مدد کرے، اسے بیار و مددگار نہ چھوڑے. آج ذرا سوچیں کہ آج ہم نفسی کی حالت میں، ایک مومن دوسرے مومن کو کیا پوچھے؟ ایک بھائی اپنے بھائی کو نہیں پوچھتا. اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کو اونچا مقام دیا، مال و دولت دی، فراوانی ہے، ہر طرح سے فراوانی ہے، اور دوسرا بھائی ہے بیچارہ پریشان ہے، ارے ان کا کاروبار صحیح سے نہیں چل رہا ہے. حتیٰ کہ کتنے ایسے بھائی کو میں خود جانتا ہوں، اپنے ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ اس کا چھوٹا بھائی کروڑوں کا مالک ہے، اور دوسرا جو بڑا بھائی ہے جانتے ہیں وہ مطلب انتہائی پریشان حال ہے، کھانے پینے تک محتاج ہے، لیکن بھائی مدد نہیں کرتا. اور کتنے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ بھائی تو چھوڑیں، پڑوسی تو چھوڑیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو چھوڑیں، ان کے ماں باپ پریشان ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے بیٹا کو اونچا مقام دیا، مال و دولت ہے، سب کچھ موجود ہے، عالی شان زندگی گزار رہے ہیں، رہنے کے لیے بہترین مکان اس کے پاس موجود ہے، اور کاروبار ہے، سفر کرنے کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اور ماں باپ بیچارے اتنا پریشان حال ہیں کہ کھانے کے محتاج ہیں، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، انتہائی پریشان حال ہے. ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے، بھائیوں پر خرچ نہیں کرتے، بیویوں اپنے بہنوں پر خرچ نہیں کرتے، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے. اپنے دلوں میں رحم اور نرمی نہیں ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے. میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ، آپ بھی جانتے ہوں گے کتنے ایسے لوگوں کو کہ اللہ نے اس کو اونچا مقام دیا، مال و دولت دی، ہر اعتبار سے خوش ہے، لیکن اس کے قریبی رشتہ دار پریشان ہیں. تو ان کے دل میں رحم نہیں ہے، ان کے دل میں نرمی نہیں ہے، شفقت ختم ہو گیا ہے. جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرم الرفق حرم الخیر. جو شخص نرمی سے محروم کر دیا جائے نا، وہ بہت سارے خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں. اگر نرمی نہیں ہے نا، کتنے ایسے خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا، خوش ہوتا، لیکن آپ نہیں کر پا رہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں کر پاتے. بھائی پریشان، بہن پریشان، دوسرے رشتہ دار پریشان، اور آپ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاریں. یہ کیسی زندگی میرے بھائی؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں نرمی نہیں ہے، ان کا دل نرم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اس لیے آپ دوسرے لوگوں پر رحم کریں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اگر ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، اپنے بھائیوں کو بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے،
تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور دنیا میں سب سے زیادہ اللہ حقوق العباد میں جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہے کس کا؟ ماں باپ کا ہے. ان کو تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اور سب سے زیادہ ان کی مدد کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں اور پھر دوسرے لوگ ہیں، ان کی ہمیں خوب مدد کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، طاقت دی ہے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ قریبی رشتہ داروں میں مدد کرتے ہیں تو ڈبل اجر. یاد رکھیں کیا ہے؟ ڈبل اجر. 1 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے کہ آپ غیروں کو دیتے ہیں جو آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو آپ کو جتنی آپ کو نیکی ملے گی وہی 100 روپیہ اگر قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو ڈبل اجر آپ کو ملے گا. تو ہمیں سب سے زیادہ کس کی مدد کرنی چاہیے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس صدقہ و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار پریشان ہیں، ان کو نہیں دیتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ کا بھی مستحق سب سے پہلا کون ہے؟ قریبی رشتہ دار میں جو فقیر ہے، مسکین ہے، اور جو شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، اور ان مستحقین میں سے اگر قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو اگر دیتے ہیں تو ڈبل اجر ملتا ہے میرے بھائیوں. تو اس لیے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں. محترم حضرات، اسی طریقے سے اور ایک بات میں کہہ کے اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں کہ کمال ایمان یہ بھی ہے، ایمان کی کمال کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ نے ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ نے فرض قرار دیا ہے. اور فرائض کی ادائیگی کرتے کرتے انسان رب کی قربت حاصل کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے بندہ مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے وہ چیزیں ہیں، وہ سب سے زیادہ محبوب چیزیں وہ ہے جو میں نے اس پر فرض قرار دیا ہے. یعنی فرائض کی ادائیگی کے ذریعے بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے، قریب ہوتا ہے. لیکن جب ایک انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد صلاۃ اللیل کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اخلاق حسنہ پیش کرتا ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. یعنی ان تمام اعضاء کو میری اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیتا ہوں. وہ پھر نافرمانی نہیں کرتا، وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس حال میں زندگی گزارتا ہے کہ وہ رب سے خوش ہے اور رب اس سے خوش ہے. تو میرے بھائیوں، نوافل کا بھی اہتمام کریں. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا یہ کمال ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے الہ العالمین، کتنے لوگ پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں. یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرما. ہمارے کاروبار میں برکت نازل فرما. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے بچا لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ